امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل خط لکھ چکے ہیں کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ اور جب خط امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے کہا کہ جب یہ سارے لوگ حق اور صداقت کی بات کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، میرے بھائی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر کیا دقت ہے؟ مجھے جانا چاہیے۔ اپنے تمام رفقاء اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم مکہ المکرمہ کو چھوڑیں گے۔ اب مکہ المکرمہ کے اندر تمام دنیا بھر کے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، اور اس وقت مدینہ چھوڑا تھا، آج مکہ المکرمہ چھوڑ کر جانا۔ اور مکہ کیسے چھوڑنا کہ ایک آدمی حج کی کسی کو چاہت ہے، کوئی حج کرنا چاہتا ہے، وہاں کی زیارت کرنا چاہتا ہے، ابھی گیا نہیں ہے، تو اگر اس کا اس بار اس نے پاسپورٹ لگایا اور اس کے ویزے کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ دل کو سمجھا لے کر کے بھئی چلو اگلے سال دیکھیں، گیا تو ہوئی نہیں ہے۔ مگر سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ بندہ حرم کعبہ میں موجود ہو اور معلوم ہو کہ لوگ یہاں کس لیے آ رہے ہیں، حج کے شرف کے لیے آ رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں اس نے زندگی میں حجوں سے اتنی محبت کی ہو کہ پیدل 25 حج کیے ہو مدینے سے آ کر کے، اب سامنے کعبۃ اللہ ہے، مینا کی وادی ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، عرفات کا میدان ہے، سب سامنے ہے، مگر دل سے آواز آتی ہے، امام فرماتے کہ نہیں، اب رک نہیں سکتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ چند دنوں کی تو بات ہے، رک جائیں گے؟ کہا کہ مجھے کسی خبر دینے والے نے یہ اطلاع دی ہے کہ یہاں کچھ لوگ احرام پہن کر آئیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور فرماتے ہیں کہ بات صرف یہ نہیں کہ قتل کیا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا حرم ہمارے خون سے لال ہو جائے۔ کہ نبی رحمت علیہ السلام نے اس کی حرمت اور اس کی عظمت بڑی بیان فرمائی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کعبۃ اللہ اور حرم کے اندر یہاں پر جنگ ہو، اس لیے میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ کو خبر نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ راستے میں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ساری بات پتہ چل گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ امام اب جانا بہتر نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، اپنے ارادہ نہیں بدل سکتا۔ کہا کہ کیوں نہیں بدل سکتے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے خواب میں وعدہ کر چکا، اور وہ کیا بات ہے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ ساتھی نے کہا بتا دو، دیکھا کہ نہیں یہ راز ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے مجھے اب جانا ہے۔ آگے کا سفر شروع کیا۔ راستے میں دنیا کا مشہور شاعر فرزخ سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے کوفیوں کے؟ کہا کہ امام سچ بتا دو۔ کہا کہ بتاؤ۔ کہا کہ دل تو آپ کے ساتھ ہے مگر تلوار و رویہ کے ساتھ ہے۔ آپ سے دل سے محبت کے کہیں نہ کہیں دعوے تو ہیں، مگر جب تلوار اٹھائیں گے تو سب کے سب آپ کے خلاف ہو جائیں۔ اس لیے بہتر اور مناسب ہے کہ اس راہ کو بدل دیں۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا کہ نہیں، مجھے اس کی راہ پر چلنا ہے، اب سفر کر رہے ہیں، ادھر امام علی مقام کا انتظار ہو رہا ہے۔ جب آپ کربلا معلّہ کے قریب پہنچے گا، اس کی بہت تفصیل ہے مگر یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا، کہ جب کربلا معلّہ کے پاس پہنچنے والے ہوتے ہیں تو یزیدیوں میں کا شخص جس وقت یزیدی ہے وہ آپ کو گھیر لیتا ہے اور چند سپاہی ساتھ میں لگا دیتا ہے۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ
زیاد کا حکم ہے کہ آپ کے اوپر نظر رکھی جائے. کہا کہ مجھے اطلاع ملی کہ مسلم عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور میں جو یہاں آیا وہ خود سے تو نہیں آیا، لوگوں نے بلایا ہے. کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کو کس نے خط لکھے تھے، کس نے بلایا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ نہیں کر سکتا. اگر ایک چیز میں بڑی چبھتی ہے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ جتنے فوجی تھے اور جب 3-4 روز تک آپ کے ساتھ رہے تو امام نماز پڑھاتے ان کی ابتدا میں نماز بھی پڑھتے اور بے وفائی بھی کر رہے ہیں. ان کو ہم پر بھی جان رہے ہیں مگر تلواریں بھی تیار ہیں. بڑا عجیب معاملہ ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا سفر اور کیا، یزیدی فوجی ساتھ میں ہے. امام علی مقام سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ پلٹ کر نہیں جاتے تھے. امام نے سے پھر ایک مرتبہ کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جہاں سے میں مکہ سے آیا یا کہیں اور دیہات میں چلا جاتا ہوں، نہ مجھے کوئی شوق ہے کہ میں اعلان کروں گا اس کا. لوگوں نے بلایا تھا، لوگ ساتھ دینے کو تیار تھے، اس لیے آ گیا تھا. میں کسی کا خون بہانا نہیں چاہتا. اگر اجازت دو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. مگر یزید نے کہا کہ نہیں، اب آپ یہاں آ گئے ہیں تو آپ جا نہیں سکتے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی شہادت تو میرا مقدر ہو چکی ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہوگا وہ مجھے نظر آ رہا ہے، مگر تو یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کوئی ناراضگی نہیں، جہاں تک ساتھ دیا اللہ اس کا اجر عطا کرے گا. مگر ساتھی بھی ہوں، محبت کرنے والے بھی ہوں تو ایسے ہو. ہر ایک نے کہا کہ ہاں نظر سب کچھ آ رہا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ قیامت میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارا بھائی کربل کے میدان میں جا رہا تھا، ہم موت کے ڈر سے بھاگ آئے، جب ہمیں معلوم ہے کہ موت کا وقت معین ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اور امام ہم آپ سے کیا کہیں کہ آپ تو سید ہیں، آپ تو سردار ہیں، آپ کی عظمتیں بڑی بلند و بالا ہیں، چاہے جو کچھ ہو جائے مگر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا اصرار کیا مگر کوئی شخص جانے کو تیار نہیں. کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد 7 تاریخ آتی ہے تو یزیدیوں کی طرف سے یہ پیغام آ رہا کہ ان پر پانی بند کر دیا جا رہا ہے. اب پانی کس پر بند ہو رہا ہے؟ جو ساقی کوثر ہے. قیامت میں جس کو کوثر کا جام ملے گا وہ ان کے نانا کے ہاتھوں سے ملے گا، ان کے اشارے سے ملے گا. اب ان سے ہی ان پر ہی پانی بند کر دیا گیا ہے. 3 دن پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں گزرے، کھانا نہ ملے، بندہ سہ جاتا ہے. مگر وہاں 3 دن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو پانی نہیں دیا گیا. اب وہ شب آ گئی کہ تمام یزیدی فوجی سامنے ہیں جو 22,000 کے قریب ہیں، ادھر 72 لوگ ہیں. ادھر سے اعلان ہوتا ہے کہ بیگم چاہتے یہ ہے کہ جنگ شروع کی جائے، آخری موقع ہے، کیا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا پھر تیار ہو جاؤ. آج ہم بڑی مصلحتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی مصلحت تھی اس لیے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں خاموش رہا. مگر امام علی مقام نے دکھا دیا کہ اگر بات حق کی ہو تو پھر مصلحت کی بات نہیں کرتی ہے. اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دیا جائے، مگر کسی باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، کسی باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے
لیے ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے قرآن سے اور نماز سے کتنی محبت ہے. اب یہ آخری رات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پوری رات قرآن کی تلاوت بھی کروں، تسبیحات پڑھوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کروں. تمام لوگوں میں مشورہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ایک رات کی اجازت دیتے ہیں. امام نے تمام لوگوں سے پھر ایک بار کہا اپنے ساتھیوں سے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ خاموشی سے نکل جائے. یہ بھی جانے دیں گے کیونکہ انہیں جو میں اصل مقصد ہے وہ میری زندگی سے ہے. آپ جو جانا چاہے چلا جائے، مگر سامنے بوجھ نظر آ رہی ہے مگر کوئی ساتھی جانے کو تیار نہیں ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں. تسبیحات پڑھتے پڑھتے تلوار سے تیر لگا کر بیٹھے. ہر کسی نیند آئی. خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ تم 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو، کل انشاءاللہ افطار ہمارے ساتھ ہوگا. امام علی مقام کی آنکھ کھلتی ہے. سیدہ زینب سے کہتے ہیں کہ زینب اب لیٹنے کا، آرام کا کوئی وقت نہیں بچا، اب تیاری کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کل افطار حضور کے ساتھ ہوگا. تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اب کوئی ہم جتنی چاہے باتیں کر لیں، ہم جتنی چاہے چیزیں کر لیں، طرف ہونا کچھ نہیں ہے. اگر کسی بہن سے کوئی بھائی اس انداز کی گفتگو کر رہا ہو کہ یہ آخری شب ہے، قربان جاؤں سیدہ کے کلیجے پر سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے تو امام نے فرمایا کہ بہن اگر دور ہو گئی تو پھر بڑی بات خراب ہوگی، اس لیے کہ میرے باپ ان بچوں کو سنبھالنا ہی تو نے ہے، دیکھنا ہی تو نے ہے، اس لیے تیری آواز بلند نہ ہو جائے. تجھے سب کو سمجھانا ہے، سب کو دلاسا دینا ہے، کیونکہ امام کی نظر دیکھ رہی تھی کہ اس سارے کربلا کے واقعے کے بعد جو پورا معاملہ ہوگا وہ سیدہ زینب دیکھیں. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہے، نماز ادا کی گئی اور پھر ادھر سے اعلان ہوا کہ اب جب شروع کی جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آخری مرتبہ خطبہ دیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ نبی رحمت علیہ السلام میرے لبوں کو چوما کرتے ہیں. میں وہ ہوں کہ جب میں ان کی پیٹھ پر سوار ہوتا تو اس سجدے کو طول دے دیا کرتے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے بابا کون تھے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میری والدہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم جنتی مردوں کے، جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر میری بات پر یقین نہیں تو صحابہ تو ابھی موجود ہیں، جاؤ کسی صحابی سے جا کر پوچھ لو کہ اللہ کے نبی نے کیا عظمتیں ہماری بیان کی ہیں. ایک بدبخت سامنے کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ حسین تم سے اور دین سے معاذ اللہ کیا مطلب، تم سے اور رسول سے کیا مطلب؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام علی مقام نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور عرض کی باری تعالیٰ تو دیکھتا ہے کہ یہ کیا بہانے دے رہے ہیں، کہ ہم تیرے نبی کے نواسے نہیں ہیں، کہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے اللہ تو اسے ذلت کی موت عطا کر. ابھی جب کا آغاز نہیں ہوا اس شخص کو پیٹ میں درد شروع ہوا، قضاء حاجت کے لیے وہ دوڑتا رہا، جگہ تلاش کر کے کپڑے اتار کر کے بیٹھا تو وہاں ایک بچھو نے اسے ٹنگ مارا. اب وہ سنا ہوا ہے، کبھی درد کے مارے ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے اور دوڑتے دوڑتے اس کا وہیں پر ختم ہو گیا، اس کی وہی موت واقعہ ہو گئی. پھر ایک شخص سامنے سے کہنے لگا کہ حسین
نے خیموں کے پیچھے آگ جلا رکھی ہے اس لیے کہ ہم نہ آ سکے. ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ تمہیں مر کر جہنم میں جانا تو دنیا میں تمہیں آگ لگا لی ہے. امام کی چیخ نکلی کہ یہ بدبخت کس انداز سے مجھ سے کلام کر رہے ہیں, کس انداز سے مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. امام علی مقام نے بارگاہ الہی میں دعا کری کہ باری تعالیٰ کہ بدبخت ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اس کو ذلیل و رسوا کر دے. تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جس گھوڑے پر وہ سوار تھا اس نے اچانک کودنا شروع کیا اور جس جگہ وہ آگ چل رہی تھی اس شخص کو لے جا کر کے وہیں پٹک دیا. جب وہ آگ اس کو پکڑ لیا وہ دوڑتا بھاگتا اور اس کو اتنی تکلیف سے تاریخ نگار لکھتے کہ پورے مجمع کے اندر ایک ہڑکم مچ گیا, مگر سب کچھ ان کے پاس تھا, پانی بھی تھا, فوجیں بھی تھی, مگر اس کے باوجود وہ بچا نہ سکے. میں غور کرنے لگا جنگ کا آغاز نہیں ہوا, امام کی کرامات نظر آ رہی ہیں کہ دعا کرتے تو ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں, تو امام سب کے لیے کیوں نہیں کر رہے. پھر خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ میرا بندہ, یہ میرے محبوب کا نواسا دعا کرتے تو وہ سب کچھ سچنا ہے, مگر یہ اس پر راضی ہے کہ جس پر میں راضی ہوں. کہ کائنات کو دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دوں تو یہاں کا نقشہ بدل سکتا ہے, مگر جس چیز سے وہ راضی ہے اس کی رضا کا کام کروں. ساری کائنات میں پیغام دوں گا کہ ہر چیز کرامات سے نہیں ہوتی, کبھی جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے, کبھی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. اور نہ ساری امت کو پیغام جاتا کہ بھئی کوئی کرامت ہو جائے, کوئی کرشمہ ہو جائے تو حالات بدل جائیں گے, ظالم لوگ شاید صحیح ہو جائیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا یہ مقصود تھا کہ کرامات سے بھی ہو سکتا ہے, مگر صرف اس پر نہیں بیٹھنا ہے. میرے حبیب کے نواسے کی اتنی عظمتیں ہیں, اس کے باوجود وہ کرامت سے فتح حاصل نہیں کرے گا, وہ جدوجہد کرے گا, وہ محنت کرے گا اور بظاہر تو قربان ہو جائے گا, مگر اس کو ہم اتنی عظمتیں عطا کریں گے کہ قیامت تک اس کا تذکرہ چلتا رہے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب سے فارغ ہوئے تو یزیدیوں نے پہلا تیر چلایا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے تو 32 لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس گھوڑے تھے, باقی سب پیدل تھے. وہ گھوڑوں کے ساتھ ایک ایک کر کے جانے لگے. مختصر تھے مگر جرأت تھی, ہمت تھی. اور دوسری چیز, آدمی جنگ اس لیے لڑتا ہے کہ میں بچوں گا, مگر انہیں معلوم تھا کہ ہماری شہادت مقدر ہو چکی ہے. وہ بچنے کے لیے تو جا ہی نہیں رہے تھے, وہ تو اللہ کے دین کی بقا کے لیے جا رہے تھے. جب میدان میں اترے تو جدھر ایک بھی شخص جاتا تو جمہوریوں کی طرح یزیدیوں کو بازی رجعتا کرتا, مگر ہونا کیونکہ کوئی تھا جو خلیق کائنات کو منظور ہے. اور ایسے جن نثار ساتھی کہ کربلا کے قریب ایک گاؤں میں ایک خاتون کو اطلاع ملی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی آئے ہوئے ہیں اور یزیدی ان پر ظلم و ستم کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں سے اپنے بیٹے کو بھیجا, بیٹے کو بلایا, کہا کہ بیٹا تجھ سے کام ہے. کہا کہ بتائیں. کہا کہ اگر میں کام کہوں گی تو تم مان لے گا. تو بیٹے نے کہا تیرا زندگی میں اگر کوئی کہا نہ مانا ہو تو بتا, تو جو کہتی ہے میں کرتا ہوں, تیری خدمت کرتا رہا ہوں, تیری باتیں ساری سنی ہے, ساری باتوں پر عمل کیا, مگر کیا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی ہے. تاکہ بیٹا نہ کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی, کوئی خطا بھی نہیں ہوئی ہے, مگر تجھے معلوم ہے کہ میں نے بڑی مشقتوں سے تجھے پالا ہے, بڑی محنتوں سے تجھے پالا ہے, صرف کام چاہتی ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ 17 روز تیری شادی کو ہوئے ہیں, مجھے خبر ہے, مگر میرے حبیب کا نواسا کربل کے میدان میں ہے,
تو گھر میں سکون سے رہے، بیوی کے ساتھ رہے، اور نبی کا نواسا کربل کے میدان میں ظالموں کے سامنے ڈٹا رہے، تو مجھے خوف آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قیامت میں اب کیا ہو دکھائے۔ کہا کہ اماں تو چاہتی کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو وہاں جا اور اپنی جان ان کے نام نچھاور کر دے۔ کہا کہ اماں اس سے بڑھ کر میری خوش قسمتی کیا ہوگی کہ حضور کے نواسوں کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کروں گا۔ کہا کہ اماں بس ذرا سی مہلت دے۔ کہا مہلت کس چیز کے لیے ہے؟ کہ ذرا اپنی شریک حیات سے ملاقات کر لو، ابھی چند دن ہی تو نکاح کو شادی کو ہوئے ہیں، اس کے بھی ارمان ہوں گے، اس کی بھی تمنائیں ہیں، اس کی بھی آرزویں ہوں گی۔ اس سے کہہ تو دوں کہ تم میرے بعد اپنی زندگی جس کے ساتھ چاہ کے بتا لینا، جس کسی اور سے نکاح کر لینا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اجازت تو دے دوں، مگر عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ممکن ہے وہ تجھے تیرا ارادہ بدل دے، تجھے کچھ اور سمجھانے لگے۔ تو وہب بن عبداللہ فرماتی کہ اب ایسا نہیں ہوگا، امام حسین کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے۔ اب اپنی بیوی کے پاس پہنچے، بیوی نے کہا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ساری باتیں سن چکی ہوں۔ کہا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا افسوس یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں عورتیں تلواریں نہیں اٹھا سکتی، کہ کاش اس کی اجازت ہوتی کہ میں بھی تلوار لے کر امام پر اپنی جان کو نچھاور کر دیتی، تمہیں میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلو میں بھی ساتھ چل رہی ہوں۔ کہا کہ تم کیا کرو گی؟ کہا کہ جب کربل کے میدان میں جوان شہید ہوں گے، جنگ ہو رہی ہوگی، ان کی بیویاں جو خیموں میں ہوں گی ان کو بھی تو خدمت کی ضرورت ہوگی، میں کسی کا سر دبا دوں گی، میں کسی کی ٹانگیں دبا دوں گی، میں کسی کو پانی پلا دوں گی۔ کہا بیوی وقت تو پانی تو ہے ہی نہیں ہے۔ کہا جب سے بھی ممکن ہوگا خدمت کروں گی، بس اجازت دے دو۔ اگر میری خواہش پوچھی رہے تھے، میری تمنا معلوم ہی کرنے آئے تھے، تو میری تو تمنا ہی ہے۔ کہا کہ ٹھیک اگر یہی بات ہے تو چلو۔ ان کی والدہ نے کہا کہ جب تم جا رہے ہو تو پھر میں بھی چلنے کو تیار ہوں۔ اب تینوں لوگ کربل کے میدان میں پہنچے، امام نے کہا کہ ایسے حالات ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ امام میں اپنے بیٹے کا نذرانہ لے کر آئی، لوگ تحفے میں کیا کیا لاتے، میں اپنا بیٹا لے آئی ہوں۔ کہا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ میدان میں جا کے آپ کی طرف سے لڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں حالات نہیں معلوم ہے کہ کیا ہوگا؟ کہا کہ اس بچے کا تو دودھ ہی تبھی معاف کروں گی جب یہ آپ کی جان نام پر اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ اس بیٹے نے بھی کہا کہ اے امام، اے ہمارے سردار، بس اجازت دے دے۔ اب امام علی مقام اس کی پیشانی کو چومتے ہیں، اسے اجازت دیتے ہیں۔ اب یہ تلوار لے کر جب میدان میں پہنچتا ہے، اس جرأت، اس ہمت کے ساتھ ڈرتا کہ جدھر جاتا ہے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ بہت لوگوں کو واسطے جہنم کر دیا۔ پھر پلٹ کر آیا کہ اماں تو راضی ہے؟ کہا کہ بیٹا دیکھ تو رہی ہوں، مگر ابھی ہار نہیں مانتی ہے، ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں، ابھی تو سب کچھ صحیح ہے، پلٹ کر کیوں آیا ہے؟ میں تو اسی وقت راضی ہوں گی کہ جب تیری گردن میری گود میں آئے گی۔ کائنات میں کوئی ایسی ماں دکھائے تو صحیح، اہل بیت کی عظمتیں تو بڑی بلند و بالا ہے، یہ اہل بیت کے غلاموں کا حال ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے، وہ جدھر جاتا ہے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کری، نیزے مارے، اور ایک شخص نے جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام نے دیکھا کہ اب گرد اڑنا بند ہو گئی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ امام دوڑ کر گئے تو دیکھا کہ اسے شہید کر دیا گیا ہے۔ اب امام علی مقام اس کا سر اٹھا کر کے لائے، اور اس کی والدہ بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے۔
کہا کہ میرے شوہر کا سر تو دکھاؤ. اس سر کو گود میں لیا, کہا کہ میرے شوہر مجھے تنہا چھوڑ گئے, وعدہ تو یہ تھا کہ جنت میں ساتھ جائیں گے, باری تعالیٰ میں اس کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی, یہ دعا کرنی تھی, اس کی روح بھی وہی پرواز کر جاتی. کیا میں سوچنے میں مجبور ہوتا ہوں کہ کیا منظر ہوگا کہ ماں کے سامنے بیوی کی گود میں سر رکھا ہو, مگر نہ آہو بکا ہے, نہ سینہ پیٹا جا رہا ہے, نہ اللہ سے کوئی شکوہ کوئی شکایت ہے, بلکہ شکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے استقامت عطا کی, ہمارے قدم نہیں لڑکھڑائے. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ساتھی آئے تھے اہل بیت کے علاوہ ایک قصہ شہید ہو گئے. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت علی اکبر آتے ہیں, کہا کہ بابا جان مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں اور کربلا کے میدان میں جوہر دکھاؤں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اشک آ گئے. کہا بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ جو جا رہا وہ واپس نہیں آ رہا, تجھے اجازت دوں تو کیسے دوں؟ اس نے کہا کہ نہیں ابا جان مجھے اجازت دے, لوگ کیا کہیں گے کہ حسین کا بیٹا ڈر گیا, میدان جنگ میں تھا اور خاموش خیموں میں بیٹھا رہا, ابا مجھے اجازت دیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اکبر کو اجازت مرحمت فرمائی. اب گھوڑے پہ سوار ہوئے, میدان میں پہنچے تو جدھر جاتے ہیں دھول اڑتی ہے, لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت طرف گئے ہیں. ایک ایک کر کے سینکڑوں لوگوں کو وہاں باسی نے جہنم کر دیا. 3 دن کی پیاس کی شدت, بھوک کی وجہ سے نکاہت, تکلیف میں ہے, دوڑ کے بعد پھر اپنے ابا کے پاس آئے. کہا کہ ابا آپ یہاں چند گھونٹ اگر مل جائے نا پھر یزیدیوں کو بتاؤں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. میرے دادا مولا کائنات سے میں دکھاؤں کہ میری جرأت اور میری شجاعت کتنی ہے. امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو ہیں, سینے سے لگا لیا. کہا بیٹا پانی تو نہیں پلا سکتا, صرف سوکھی ہوئی زبان ہے, اسے چوس لے. آپ اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالتے ہیں, وہ چوستے ہیں, پھر میدان میں پہنچتے ہیں. اب پیاس کی شدت, عجیب حالات, کبھی تلوار لے کے ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. یزیدیوں نے دیکھا کہ اگر ایک ساتھ حملہ نہیں کیا گیا ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے. اب ایک شخص میدان میں ہے اور 20 لوگوں نے ایک ساتھ حضرت علی اکبر پر حملہ کیا. کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی تیر سے وار کر رہا ہے. آخرکار حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا پاؤں گھوڑے کے رکھا پہ اٹک گیا. اب گھوڑا دوڑتا ہے تو ساتھ میں علی اکبر بھی جا رہے ہیں. امام علی مقام کو آواز دی ابا ذرا سنبھالے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر پہنچے, حضرت علی اکبر کو پکڑا, نیچے اتارا. کہا کہ ابا کے سینے پہ نیزہ لگ گیا ہے, بس ذرا اسے نکال دے پھر میں جاؤں گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا سر اپنی گودی پہ رکھا. جیسے ہی نیزہ کھینچتے ہیں خون کا فوارہ نکلتا ہے. امام علی مقام کا چہرہ خون سے لت پت ہوتا ہے. امام حضرت علی اکبر کو چومتے ہیں اور ادھر حضرت علی اکبر کی روح سے ان شریف سے پرواز کر جاتی ہے. نہیں ہو رہا, ذرا تصور کریں کہ کسی کی اولاد اگر معطل حالت میں بھی مر جائے اور لاش سامنے پڑی ہو تو
کیا حال ہوگا ماں باپ کا، کیا اذیت ہو، کیا تکلیف ہوگی. اور وہاں امام اپنے ہاتھوں سے اولاد سے محبت کا حل یوں تھا کہ اگر ڈاکٹر بھی انجیکشن لگائے یا اس کی گڑی لگا رہا ہو تو وہ باہر آ جاتا ہے، ماں ہٹ جاتی ہے کہ بھی بچہ رو رہا ہے. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ نہیں لگ رہی ہے، نس نہیں مل رہی ہے، باہر آ جاتی ہے کہ بھی اسے نہیں دیکھا جائے گا. ذرا تصور کیجئے کہ وہ 18 سال کے علی اکبر کے سینے سے جب وہ نیزہ امام نے نکالا ہوگا، وہ تمنا کا دیکھا ہوگا، وہ خون کا فوارہ جب امام کے چہرے پر آیا ہوگا، اس تکلیف کا، اس اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لاش مبارک کو گھسیٹتے ہوئے خیموں کے پاس آئے. خیموں کے اندر چیخ و پکار مچ گئی. کہا کہ جو جانا پلٹ کر نہیں آتا. امام علی مقام نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری عظمت کیا ہے. تمہاری آواز بلند نہیں اٹھنی چاہیے، تمہاری آواز غیروں کے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے. ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں، ہم صبر کریں گے. اندر سے آپ کی اللہ نے کہا کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں مگر یہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے. 3 دن سے اسے زمین پر نہیں رکھ سکے اس لیے کہ اب یہ پیاس کی شدت سے اسے نیند نہیں آ رہی ہے. کبھی کوئی اسے سنبھالتا ہے، کبھی کوئی اسے سنبھالتا ہے. کچھ تو کرے، پانی کے انتظام کو کرے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا. اٹھانے کے بعد باہر خیمے سے باہر تشریف لائے اور کہا کہ یزیدیوں، اگر تمہیں مجھ سے لڑائی ہے تو میری ذات سے ہے نا. آپ کو کوئی خطرہ ہے تو وہ مجھ سے ہے نا. اس 6 ماہ کے علی اصغر سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے، اس سے تو کوئی بات نہیں ہے. ادھر یہ بات چل رہی تھی. امام نے کہا کہ چل گھوٹ سے پانی پلا دو، قیامت کے دن تمہیں کوثر کا جام دیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں بھلے سے تم مخالفت پر ہو، سامنے کھڑے ہو، جو اسے تو گھوٹ پانی پلائے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ نانا کے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلواؤں گا. اتنی بات چل رہی تھی. امام کی گود میں علی اصغر ہے اور سامنے سے یزیدیوں کی طرف سے تیر آتا ہے. امام گود میں سردار سے لیے ہیں، اس طرح سے گلے میں تیر لگا کہ امام کے ہاتھ کے بھی بے بس ہو گیا. 6 ماہ کا بچہ آپ کی گود میں ہو، وہ اگر ذرا پیٹ کی تکلیف سے بھی رونے لگے تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. جس وقت حضرت علی اصغر کے حلق کے اندر وہ تیر بے بس ہوا ہوگا اور امام نے جب اسے نکالا تو خون کا فوارہ نکلا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے چلو میں خون بھرا، آسمان کی طرف اڑایا اور عرض کی بھاری تعالیٰ میری کیا حیثیت ہے، یہ چھوٹی سی قربانی ہے تو اسے قبول فرما لے. یہ چھوٹی سی قربانی ہے تو اسے بھی قبول فرما لے. جب حضرت علی اصغر کی شہادت کی خبر خیموں میں پہنچی اور تو ان کی ماں کی چیخ نکل گئی. کہا کہ علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا. ایک تاریخ نگار لکھتے کہ تیر بھی کوئی چھوٹا نہیں پھینکا تھا بلکہ شکار میں جو جانور کو تیر مارا جاتا ہے وہ ننھے علی اصغر کے حلق میں بے بس کیا تھا. اب سجدہ میں سیدہ سکینہ ہے، سیدہ زینب ہے، وہ علی اصغر کو اٹھا رہی ہے. اگر علی اصغر کسی اور راہ کا مسافر ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ
اور صبر کرو، اللہ اس کی جزا دے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عباس نے کہا، علی اصغر شہید ہو چکا، سکینہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہے، اور بچے بچیاں بدحواس ہو رہے ہیں، میں جاتا ہوں اور کسی صورت پانی لے کر آؤں گا۔ امام نے کہا کہ اب موقع نہیں ہے۔ حضرت عباس نے کہا بس مجھے اجازت دے، میں ذرا کوشش تو کر کے دیکھوں کہ شاید کامیاب ہو جاؤں۔ اب حضرت عباس علمبردار تلوار لے کے نکلتے ہیں، جیسے دریائے فرات پر پہنچے مشکیزہ بھر لیتے ہیں کہ پیچھے سے یزیدی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عباس یہ تو پورا مشکیزہ بن لیا ہے، ہم تمہیں چند قطرے بھی نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پوری شجاعت کے ساتھ تلوار سے لڑ رہے ہیں اور خیموں کے قریب آنا چاہتے ہیں کہ کسی صورت بس خیموں تک پہنچ جاؤ۔ اگر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرا گیا، ایک شخص نے ایسا وار کیا کہ آپ کا سیدھا ہاتھ کٹ کر کے زمین پہ گر گیا۔ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، ذرا سی چوٹ لگ جائے ہم بیٹھ جائیں گے، ہاتھ تن سے جدا ہو گیا ہے۔ اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوسرے ہاتھ کو سنبھال کر مشکیزے کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب آگے چلے، پیچھے سے پھر وار کیا گیا، حضرت عباس کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر زمین پہ گر گیا۔ اب دانتوں میں مشکیزے کو جو ہے وہ پکڑ رکھا ہے، کیا وہ منظر ہوگا؟ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے پر کسی صورت خیموں میں پہنچ جائے، ان بدبختوں نے اس مشکیزے پر تیر سے وار کیے کہ سارا پانی وہیں بہہ گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ دونوں بازو تن سے جدا ہو گئے تھے، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، اور یہ ظالم لوگ آپ کے جسم مبارک پر چڑھ کر بیٹھ کر کے نیزوں سے وار کرتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت قاسم آتے ہیں، کہتے چچا جان ہمیں اجازت مرحمت فرما دیں، اجازت دے دیں کہ ہم جائیں، جا کر کے کربلا کے میدان میں ہم دین کی بقا کے لیے لڑائی کر سکیں۔ امام نے فرمایا کہ بھتیجے تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے کیسے اجازت دے دوں، میں تجھے کس انداز سے کہوں کہ چلا جا؟ حضرت قاسم نے کہا کہ چچا جان مجھے اجازت دے، میں یہاں رک نہیں سکتا، اس لیے میں قیامت میں اب سے کیا کہوں گا کہ تو میرے بھائی کے ساتھ تھا، علی اصغر شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس علمبردار شہید ہو چکے تھے اور تو رک گیا تھا۔ کہا کہ نہ، مجھے اجازت پر حمل فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دیتے ہیں۔ حضرت قاسم کربلا کے میدان میں ہے، یہ ہاشمی شیر بڑی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا ہے، جدھر جاتا ہے پکڑ مچ جاتی ہے، لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اگر آخر کار جب چاروں طرف سے گھیر کر حضرت قاسم پر وار کیے جاتے ہیں تو حضرت قاسم زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے چچا کو آواز دیتے ہیں کہ چچا ذرا سنبھالے تو صحیح۔ اب حضرت قاسم کی طرف امام علی مقام دوڑ کر کے پہنچتے ہیں، اور جب تک پہنچتے ہیں حضرت قاسم کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ تاریخ الہا لکھتی کہ جب مقتل سے امام
حضرت قاسم کی لاش کو گھسیٹ کر کے خیمے کی طرف لا رہے تھے تو جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ زمین پر رگڑتا ہوا نظر آ رہا تھا. جب حضرت قاسم نیچے تشریف لائے پہیڑیاں رگڑ رہے تھے، تکلیف میں تھے، اتنے امام عالی مقام پہنچے تو آپ کی روح کو سنسنی سے برداشت کرتے. اب ایک ایک کر کے خانوادہ مصطفیٰ کے چشم و چراغ شہید ہو چکے تھے. اب باری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. اپنی بہن جناب سیدہ زینب سے کہا کہ میرا وقت آ چکا ہے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے ہیں، اب میں میدان میں جا رہا ہوں. تو حضرت زین العابدین جو سخت بیمار تھے وہ اٹھ کر کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زندہ رہوں اور آپ مجھ سے پہلے کر کر کے میدان میں چلے جائیں؟ سارے بھائی تو چلے گئے ہیں، اب مجھے بھی اجازت فرمائیں. امام علی مقام نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، وہ کہا کہ بیٹا اب تجھ سے ہی ہماری آگے کی نسل چلنی ہے، تو ویسے ہی علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے اور کوئی بڑا کام لے گا. تو دیکھتا نہیں کہ ساری شہزادی و شہزادے یہاں موجود ہیں، ان کو کون سنبھالے گا؟ انہیں مدینے کون لے کر کے جائے گا؟ تیرا کام بھی کچھ اٹھا کام نہیں ہوگا، تیرا رکنا ہوگا. حضرت زین العابدین کو یہ سمجھایا. حضرت زینب سے کہا کہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں، میرا آخری دیدار اور آخری ملاقات ہے. سیدہ زینب یقین پہ بھائی کی کس دل سے اجازت دوں؟ جو جاتا ہے وہ پلٹ کر تو نہیں آتا. اب آپ کو جہاں بھیج رہی ہوں تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نہیں آئیں گے، میں کس انداز سے اجازت دوں؟ امام حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹی زینب ذرا دیکھ تو صحیح کہ جب اور محمد کو بیچنے کا وقت آیا تھا میں نے تیری بات مانگی تھی، میں نے کہا تھا کہ وہ چھوٹے ہیں مگر تو نے کہا کہ نہیں میں قربان ہونے دو. اب مجھے بھی مجھے بھی اجازت دے. اب امام علی مقام تو اپنی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، گھوڑا چل نہیں رہا ہے. نیچے جھک کر کے دیکھا تو گھوڑے کے پاؤں سیدہ سکینہ لپٹی ہوئی ہے. کہاں کہ بابا جان اپنے کس کے سینے پہ سر رکھ کر سوؤں گی؟ مجھے تو نیند ہی آپ کے بنا نہیں آتی. باقی علی اصغر سے کھیلتی تھی وہ دنیا میں لگ رہا. علی اکبر حضرت قاسم کے ساتھ جو ہوا میں دیکھ چکی ہوں. بابا جان آپ نہ جائے، اب آپ نہیں رہیں گے تو کون ہمیں دیکھے گا؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ میں یتیم بن کر کہاں گھومتی پھروں گی؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ ذرا اسے سنبھالو، جانے کا وقت ہو چکا. یزیدی للکار رہے ہیں. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربل کے میدان میں تپتا ہوا صحرا، 3 دن کی پیاس اور بھوک، ساتھ میں اپنوں کے شہید ہونے کا غم، اور کیسا غم کہ ہمارے یہاں اگر ایک کی میت ہو جائے پورا خاندان سنبھالتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے. کوئی گلے میں ہاتھ ڈال کے سائڈ میں لے جا رہا ہوتا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. صرف ایک کے انتقال پر یہاں جوان بیٹوں کے لاشیں سامنے پڑے ہیں، خیموں کے اندر آگ لگانے کی تیاری چل رہی ہے. وہ پھول سی بچیاں، وہ نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادیاں کہ اگر ان پر پھولوں پر شبنم بھی گرے تو وہ اس پر اثر انداز ہو، اس کی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے. اگر امام کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ خیموں میں آگ لگانے کی تیاری میں لگے ہیں. اگر امام علی مقام شجاعت کے ساتھ
ہمت کے ساتھ کربل کے میدان میں پہنچتے ہیں. اور امام علی مقام نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، اگر اب بھی چاہو تو مجھے بتا سکتے ہو. جنگ روکنا چاہو کہ کس ارادے سے نہیں آیا کہ مجھے حکومت چاہیے، تم لوگوں نے مجھے بلایا اور تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو تو قیامت میں کس سے امید رکھو گے شفاعت کی؟ کس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو گے؟ کون تمہاری شفاعت کرے گا؟ مگر یزیدی کسی حال سننے کو تیار نہیں تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب کربل کے میدان میں پہنچے، اتنی شجاعت کے ساتھ لڑنا شروع کیا کہ یزیدی پہ حیرت میں تھے کہ جس پر اتنے ظلم ہم نے کیے ہیں، اتنے ستم ہم نے کیے ہیں، کہ طاقت آئی کہاں سے ہے. امام علی مقام تلوار لے کے جدھر پھر جاتے لاشوں کے پیر لگاتے تھے. اور امام علی مقام پوری طاقت، پوری جرت، پوری دلیری کے ساتھ یزیدیوں کا سامنا کر رہے ہیں. تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، مگر امام کی شجاعت میں فرق نہیں آ رہا ہے. کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں عطا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شخص سوار ہے، یہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے. امام حسین جدھر جاتے ہیں شجاعت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو وقت بیت رہا ہے، اصل اور ظہر کے درمیان کا وقت ہے. اگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آئے، وار کر رہے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. جب بہت دیر ہو گئی تو مشورہ کیا کہ صبح سے رات ہو جائے گی، اور اگر ہم ہمت ہار گئے امام کی فتح ہوگی. چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کر دی گئی. آپ زمین پر تشریف لائے اس حالت میں کہ آپ سجدے کسی شکل میں، اور آپ کی زبان پر سبحان ربی الاعلی کی صدا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب زمین پر تشریف لائے، یزید ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، ایک نے ذبح کو کر کے کیا سیدہ کے سامنے وہ منظر ہوگا کہ بھائی سامنے ہے، قتل کی تیاری ہے. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب زمین پر تشریف لائے، سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور عرض کر رہے باری تعالیٰ تیری دین کی فتح کی خاطر یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے رہا ہوں، میرا وقت بھی قریب ہے مالک، تو میری قربانی کو قبول فرما دے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور امام علی مقام کا سر بدن سے جدا کر دیا. اور امام علی مقام سجدے کی حالت میں شہید ہوئے. علماء نے لکھا کہ بندے کا جس حال میں انتقال ہو قیامت میں اسی انداز میں اٹھے گا. قربان جائیں امام کے سجدے پر. لوگ قبروں سے اٹھیں گے، کوئی کسی حال میں اٹھے گا، کوئی کسی حال میں اٹھے گا، مگر امام کا اتنا طویل سجدہ ہے کہ قیامت میں اٹھیں گے تو سجدے سے سر اٹھائیں گے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو چکی، مگر ظالموں کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے. سر تن سے جدا کر دیا، اسے نیزے پر بلند کیا. اب جو جسم ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ یزیدی کوئی آپ کا امامہ کھینچ کر لے جا رہا ہے، کوئی آپ کا کرتا لے کر جا رہا ہے، کوئی آپ کی تلوار چھین رہا ہے.
اور آپ کا جسم مبارک ریزہ ریزہ ہو گئے. سیدہ زینب آواز لگا رہی ہے کہ بھائی آئے نہیں ہو. اب بیٹی چاہے آواز سے لگا دو. اب کوئی سننے والا نہیں ہے, اب کوئی تمہاری فریاد نہیں سنے گا. ان بدبختوں نے امام علی مقام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے, اس کے ساتھ بے حرمتی کری, اور پھر بڑھ کر کے امام علی مقام کے ساتھ جو خواتین تھیں ان کے خیموں میں داخل ہوئے, ان کا مال لوٹ گیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ سکینہ کانے میں کندن پہنے ہوئے تھی. وہ یزید اس انداز سے کھینچتے ہیں کہ امام سیدہ سکینہ کا کان تک کٹ جاتا ہے. خیموں میں آگ لگانے کو تیار ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ زندہ ہی جلا دو. معذرت دوسرے نے کہا کہ نہ ان کو لے کر جائیں گے. یزید نے سوال کیا کہ جو بچے تھے میرے سامنے پیش کرنا تھا, اور لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے عورتوں کو جلا دیا, اس لیے انہیں چھوڑ دیا جائے. رات علماء نے لکھا, تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ دن کے وقت ہی پورے آسمان میں اندھیرا چھا گیا. سورج کو گہر لگا, دن میں ستارے نظر آنے لگے, آسمان سرخ ہو گیا, اور دمشق میں, شام میں, بیت المقدس میں جہاں کہیں پتھر کو کوئی اٹھاتا وہاں سے خون نظر آتا. آسمان سے خون کی بارش ہوئی, آسمان میں خون سے لکھا گیا کہ یہ نبی کا نواسہ شہید ہوا ہے. تو جن لوگوں کو نے ان کو شہید کیا ہے, جب وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ان کا نانا ان کی شفاعت کرے گا, لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ جنت کے مالک ہی یہ لوگ ہیں. رات کی ویرانی, جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے, لاشیں برہنہ پڑے ہیں, نہ کوئی کفن دینے والا ہے, نہ کوئی سر اٹھا کر کے چومنے والا ہے. ہمارے یہاں تو لاش پڑی ہو مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتے کہ تکلیف ہوگی, وہاں گھوڑے دوڑائے گئے. پھر حال یہ ہے کہ چاروں طرف ویرانہ ہے. سیدہ زینب ہمت کر کے باہر آتی ہے خیمے سے, کیا دیکھتی ہے ادھر علی اصغر کا لاشا پڑا ہے, ادھر علی اکبر کا پڑا ہے, ادھر حضرت قاسم کا پڑا ہے. آپ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتی ہے اور عرض کرتی ہے اللہ کے رسول دعائی ہو, اللہ کے رسول دعائی ہو, ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی آل کے ساتھ کیا حال کیا گیا ہے. جس حسین کے آپ لبوں کو چومتے تھے, ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جسم کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. امام علی مقام کہ جس میں اقدس کو دیکھا چیخ اٹھی کہ جسم کے آزاد الگ الگ لوگوں میں کر دیے ہیں. سیدہ زینب خیمے میں آتی ہے, جن کو کسی نے نہیں دیکھا تھا, آج ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں کہ وہ چھین کر لے گئے ہیں. رات کا سناٹا ہے. اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو رہی کہ لاش پڑی ہونا تو لوگوں کو حیرت ہونے لگتی ہے. دو چار لوگ جب کہ بیٹھے پاس ہوتے ہیں, وہاں ایک نہیں 72 لاشیں تو گھر کے ہیں, ادھر جو سامنے لوگ قتل ہوئے ان کے لاشیں ہیں, اور تب کی ہوئی صحرا میں زندہ رہی, 3 دن کی پیاس کی شدت اور بھوک ہے, اس کے باوجود سیدہ زینب حکمت و جرت کے ساتھ ہر ایک خاتون کو دلاسا دے رہی ہے کہ وہ ہو رہا ہے جو رب چاہتا تھا. ہمت نہیں ہارنی ہے, آوازیں بلند نہیں کرنی ہے, ہمارے سروں پہ بلے سے چادر نہیں ہے مگر آواز نہیں سنانی ہے. وہ ویرانی رات, اور اس رات کی تنہائی میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے
پھول کی بیوی کی وہ پانی اور کچھ سامان لے کر آئی ہے۔ سیدہ زینب نے کہا کہ بھئی اب کیوں آئی ہو؟ کہا کہ بی بی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کی مدد نہ کر سکے، ہم آپ کو پانی نہ پلا سکے، مگر اب آئی، پانی سامنے ہے، کچھ تو پی لیجیے، کچھ تو کھا لیجیے۔ سیدہ زینب نے کہا کہ جس کا بھائی سامنے پڑا ہو، جس کے بھتیجوں کے لاشیں پڑے ہوں، جس کے بیٹے آل محمد کے لاشیں سامنے ہو، چاہے تو کیا پیے؟ کہا کہ بی بی اب آ گئی ہوں تو چند گھوٹ کی لے لو۔ تو جناب سیدہ زینب نے کہا کہ سکینہ کو بلاؤ کہ سکینہ سب سے چھوٹی ہے، تو پہلے پانی اسے دیا جائے۔ ایک کٹورے میں پانی کر کے سیدہ سکینہ کو دیا گیا۔ سید سکینہ کے حالات یہ ہیں کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے، چلنے میں دقت ہو رہی ہے، مگر جب پانی دیا اٹھی، ہمت کر کے کھڑی ہوئی۔ سیدہ زینب نے کہا کہ بیٹی تو کہاں جا رہی ہے، پانی کو نہیں پی رہی؟ کہا کہ خوبی آپ ہی نے تو کہا کہ پانی پہلے کو پیے گا جو سب سے چھوٹا ہے، اب میں علی اصغر کے پاس جا رہی ہوں کہ وہ سب سے چھوٹا ہے۔ حضرت سکینہ کے یہ الفاظ علی اصغر کے جب پاس پہنچتی تو اپنے جو دور سے خیر منظر دیکھ رہے کہ ان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ سیدہ زینب حضرت سکینہ کو سوال کی ہے، چند گھوٹ میں پانی دیتی ہے۔ اب حضرت سکینہ کہہ رہی کہ بس ابا کے پاس لے چلو۔ سیدہ زینب کی بیٹی کچھ آرام تو کر لے۔ کہا کہ مجھے تو نیند ہی تب آتی ہے جب بابا کے سینے پر لیٹتی ہوں، مجھے بابا کے پاس لے کے تو چلو۔ اب سیدہ زینب کے پاس جواب نہیں ہے کہ تو جس سینے پر آرام کرتی تھی، جس سینے پر لیٹا کرتی تھی، ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے اس پر گھوڑے دوڑائے۔ اسی طرح سیدہ زینب نے حضرت سکینہ کو سمجھایا۔ پوری رات گزری، اگلا دن آیا، وہ تکلیفوں کی الگ داستان لے کر وہ سورج طلوع ہوا کہ ان شہزادے شہزادیوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ حضرت زین العابدین، حضرت زینب، امام عالی مقام کی اہلیہ حضرت سکینہ، 4 لوگوں کے ایک ساتھ جکڑ کر کے ننگی اونٹنی پر بیٹھا دیا گیا۔ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ آگ برسا رہا ہے، سر پہ سایہ نہیں ہے۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس، سامنے اپنوں کے بچھڑنے کا غم، اور اوپر سے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اب جب یہ کاف چل لوگوں کو لے کر ان راہوں سے گزرے جہاں بیچ میں لاشیں پڑے تھے، تو جہاں جس کے عزیز کی لاش آتی اس کی چیخ نکل جاتی، کہیں حضرت علی اکبر ہے، کہیں علی اصغر ہے، کہیں حضرت قاسم ہے، کہیں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، کہیں حضرت علی اصغر کا لاٹا ہے، کہیں بروان و عامت کے جسم بکھرے پڑے ہیں، جدھر سے گزرتے چیخیں نکل جاتی۔ اور سیدہ زینب آسمان کی طرف نظر اٹھاتی ہے کہ باری تعالیٰ، اے اللہ کے رسول، ذرا دیکھو تو صحیح کہ آپ کے شہزادوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ یہ ساری کائنات کو بانٹنے والے لوگ، یہ ساری کائنات کو کھلانے والے لوگ، آج ان کے لاشوں پر کپڑا پڑا ہوا نہیں ہے۔ لوگوں کی دلجوئی کیا کرتے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے، اے ہماری تعالیٰ ذرا دیکھ تو صحیح، اے اللہ کے نبی ذرا توجہ تو فرمائیں کہ ان کے لاشوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔
حضرت زین العابدین اس قافلہ آگے چلتا ہے اور چلتے چلتے مقام پر یزیدی لشکر کا پانی ختم ہو جاتا ہے. اب امام کا سر نیزے پر ہے, آگے آگے چل رہے ہیں. جہاں جس جگہ ٹھہرے اس کی وہاں سے جب کچھ گھنٹوں کے بعد چلنے لگے, کچھ دور چلے, تو جس نیزے پر امام کا سر اقدس تھا وہ ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پہ پڑ جاتا ہے. لاکھ کوشش کر لی مگر وہ نیزہ نکل نہیں رہا ہے. لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت زین العابدین کے پاس چلو, یہ بڑی عصمت والے لوگ تھے, ہم نے نہ جانے کیا کر دیا ہے. ان سے کہو کہ بابا تمہارے چلتے نہیں ہیں, کیا مسئلہ ہے. حضرت زین العابدین کے پاس یہ سارے یزیدی آئے. حضرت زین العابدین نے اپنی پھوپھی حضرت زینب سے کہا کہ ذرا دیکھو تو کوئی بھی شہزادہ یا شہزادی پیچھے چھوٹ تو نہیں گیا ہے, کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا ہے. حضرت زینب سب کو آواز لگاتی ہے کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, سب لبیک کہا. جب حضرت سکینہ کو آواز دی تو اب کوئی جواب نہیں آتا. حضرت زینب سمجھ گئی کہ حضرت سکینہ پیچھے رہ گئی ہے. اب حضرت زینب کی پاؤں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں زنجیریں بنی ہوئی ہیں, اس ریگستان میں بے ہوش ہوتی ہیں, گرتی ہیں, دوڑی چلی جا رہی ہے. سکینہ بات نہ جا رہی ہے. یزیدی لشکر کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت زینب پیچھے دوڑتی ہیں, دیکھا کہ ایک خاتون حضرت سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور حضرت سکینہ اس کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے. کہا کہ بھائی کو ایسے شہید کیا گیا, علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو پانی کی جگہ تیر دیا گیا, اور محمد جب گئے تو پلٹ کر نہیں آئے تھے. علی اکبر کو میں نے دیکھا نہیں, آخری دیدار نہ کر سکی, میں بابا کے سینے پہ آخری بار سو نہ سکی. اب وہ جو خاتون ہے وہ چوم رہی ہے, پیار کر رہی ہے, ساتھ میں روتی بھی ہے, سکینہ کو دلاتا بھی دیتی ہے. حضرت زینب پلٹ کر کے جب آئی کہا کہ بی بی اللہ کچھ پر رحمت کرے, ابھی تک کوئی ہمارے حال کو ڈھنگ سے پوچھنے والا نہ تھا, تم نے ہماری بچی کو سنبھال لیا ہے, تیرا بڑا شکریہ. اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا کہ زینب اتنی جلدی بھول گئی, تجھے معلوم نہیں میری بچی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے, مجھے دیکھ تو صحیح میں تیری ماں فاطمہ ہو. میں خود مبارک میں تھی, سکینہ پیچھے جھوٹ گئی, وہ بلک رہی تھی, مجھ سے رہا نہ گیا, میں آ گئی ہوں. کیونکہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی روح مبارک تھی, آنکھوں سے اوجھل ہوئی سیدہ زینب نے اس کو اٹھایا, قافلے سے ملے. یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے کہ رات ہوئی, ان لوگوں نے جگہ قیام کیا, وہیں پہ ساتھ میں گرجا بھی تھا. تو وہاں کی پادری نے دیکھا کہ معلوم نہیں کون لوگ ہیں, پوچھنے آیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ نبی کے گھرانے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. اس نے یزیدیوں سے کہا کہ بھئی 10,000 درہم میں دوں, ایک رات کے لیے اپنی امام کا سر ہمیں دے دو, اس سر کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ دولت کے روح کے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں تو سر مبارک لے جا, ایک رات ہم یہی قیام کریں گے, 10,000 درہم دیتے.
اس نے کہا یہ خواہش اور ہے کہ یہ قیدی بنا کر لا رہے ہو، ان بچیوں کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی بھی اجازت ہے۔ اس بادی نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ ان کو لباس پھٹ چکے ہیں، انہیں لباس دو، جو کھانا چاہے اسے کھلاؤ، جس کو پانی کی حاجت ہو اسے پانی دو، اور خود ایک کمرے میں امام ابی مقام کا سر مبارک لے کر چلا گیا اور گلاب کے عرق سے امام کا سر کو دھو رہا ہے۔ ادھر امام کا سر دھو رہا تھا، ادھر اس کا دل کا میل دھو رہا۔ اچھے سے جیسے امام کا سر دھوتا رہا، بیٹھ کے تکتا رہا، تو کیا دیکھتا ہے کہ امام کے سر سے آسمان تک ایک نور کا مینار روشن ہے۔ کچھ سفید پرندے ہیں جو امام کے سر کا طواف کر رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات دیکھی، کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہوا، صبح ہوئی، بدبختوں نے اس امام کا سر لیا اور آگے پڑاؤ کی طرف چل رہی ہے۔ اس پادری نے کہا کہ کیسے بدبخت لوگ ہو کہ تم نبی کی نوازوں کے ساتھ بھی سلوک کیا ہے، تم ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کیسے بےایمان لوگ ہو۔ 10,000 درہم ان کو ملے تھے۔ جب یہ اگلے پڑاؤ پر جا کر کے کھولتے ہیں، وہ سب مٹی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور جب آگے دمشق کے بازاروں میں پہنچتے ہیں تو ان لوگوں نے پورے سیلیبریشن کا انتظام کر رکھا تھا، ڈھول نگاڑے بج رہے تھے، یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اور کوفے میں جب اس سے پہلے پہنچے ابن زیاد کے دربار میں تو وہاں بھی یہی انتظام ہے کہ نگاڑے بج رہے ہیں، شور مچ رہا ہے کہ معاذ اللہ باغی تھے اور ان کے سروں کو معاذ اللہ کچل دیا گیا ہے۔ اب ابن زیاد کے دربار میں جب سیدہ زینب پہنچی تو جو سیدہ زینب نے خطاب کیا ہے وہ لفظ پر لفظ سن لیجئے کہ کیا خطاب ہے کہ حمد و صلاح آپ نے پڑھی اور کوفے والوں سے کہا کہ اہل ظالم خدا تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہونے دے، تمہارا نالہ فریاد کی صدا ہمیشہ بلند رہے، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے سود کاٹنے کے بعد اپنے کاٹے ہوئے سود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائی، تم نے اسے غارت کر دیا۔ کون نہیں جانتا کہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہی مکر و فریب پر تھی؟ وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہ ہو؟ روئے زمین پر تم سے بدبخت لوگ کون ہیں؟ وہ کون سی خرابیاں ہیں جو تمہارے اندر موجود نہیں؟ بلا تم نے خاتم الانبیاء کے جگر کارے کو تم نے میدان کے اندر کیا حال کیا ہے؟ تم نے مینار ہدایت سید شباب اہل جنت کو قتل کرنے کے بعد تم کیسے اس لعنت سے پیچھا چھڑا سکتے ہو؟ آگاہ ہو جاؤ، تم نے اپنے نفس کی غلامی کے باعث اللہ کی ناراضگی مول لی ہے، تم ہمیشہ عذاب آخرت میں مبتلا ہوگے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس کا خون بنایا ہے؟ تم نے کن مخدومات کی عصمت کو سروں کی چادریں چھین لی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ چادریں تطہیر ہمارے سروں پر تھی؟ جب یہ خطاب جرأت کے ساتھ سیدہ زینب نے دیا تو دربار میں جتنے لوگ تھے ان میں سے اکثر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ابن زیاد نے دیکھا کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ ہمارے خلاف آواز بلند کریں۔ اس نے کہا کہ خطاب روکا جائے، اب یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، میں آگے روانہ کروں۔ سیدہ زینب کے خطبے کے بعد لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ہوا، اور وہاں ایک صحابی رسول موجود تھے، کیا خوب بات انہوں نے کہی، نابینا تھے،
کہا کہ آج ایسا لگتا ہے کہ مولا کائنات خطاب کر رہے ہیں. یہ زینب نہیں ہے، زینب کی زبان پر علی بول رہا ہے. کہ علی کے علاوہ کسی کی زبان نہیں ہو سکتی کہ چاروں طرف سے گری ہوئی ہے، تلواریں تانے لوگ کھڑے ہیں، تیروں کے رخ اس کے سینے کی طرف رہے، مگر اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی شجاعت کے ساتھ اگر کوئی بول سکتا ہے تو اس مولائے کائنات کی بیٹی بول سکتی ہے. یہ خود نہیں بول رہی ہے، اس کے زبان پر علی بول رہا ہے. سیدہ زینب نے وہ کردار ادا کیا کہ آپ کو کچھ دن کوفے کے قید خانے میں قید کیا گیا اور پھر اس کے بعد شام کی طرف آپ کا سفر ہوا. اب شام کے سفر میں بھی الگ الگ واقعات ہو رہے تھے. یزیدیوں کو دکھایا جا رہا تھا کہ تم نے جو کیا ہے اللہ اس سے ناراض ہے. یہ مقام پہ جا کر انہوں نے چاہا کہ ہم اونٹ ذبح کریں، اس کا گوشت بھون کر کے کھائیں گے. یہ یزیدی امام اہل مقام کے شہزادے شہزادیوں کو دکھانا چاہتے تھے، جشن منانا چاہتے تھے، مگر جیسے انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکالنا شروع کیا، اللہ نے اسے خون میں تبدیل فرما دیا. اور امام اہل مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شہزادے شہزادی آگے چلتے ہیں. دمشق کے بازاروں میں جب پہنچتے ہیں، لوگ چھتوں پر کھڑے ہیں اور ابھی لوگوں کو حقیقت سے واقفیت نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا. لوگ پوچھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ کچھ باقی لوگ تھے معاذ اللہ، یزید کے خلاف سر اٹھا رہے تھے، ان کے سروں کو کچل دیا گیا ہے. سیدہ زینب کے دل پر کیا بیتتی ہوگی. ادھر نبی رحمت علیہ السلام کے روضہ انور میں حضور سلام کو کیا اذیت ہوتی ہوگی اور کیا اذیت. بلکہ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ جب امام اہل مقام کو شہید کیا گیا تو اس وقت خود نبی رحمت علیہ السلام کربلا کے میدان میں موجود تھے. حضرت ام سلمہ فرماتی کہ جب میں دوپہر کے وقت سو رہی تھی، اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی رحمت علیہ السلام کی داڑھی مبارک گردآلود ہے، آپ کے سر پر مٹی لگی ہوئی ہے، آپ پسینہ پسینہ ہیں، کبھی کسی میدان میں ادھر دوڑ کے جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، ایک شیشی ہاتھ میں ہے، اس میں خون جمع کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اب کہاں پر ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میں اس کے خون کو جمع کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا اذیت ہوئی ہوگی. اب دمشق کے بازاروں میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، لوگ دروازوں پر، کھڑکیوں پر، چھتوں پر دیکھ رہے ہیں. ایک خاتون نے دیکھا کہ یہ قافلہ آیا ہے، اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ ذرا ان کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہو کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں. کسی کو پانی چاہیے تھا، کسی کو کپڑے کی حاجت تھی، کسی کو کسی چیز کی. جناب سیدہ زینب نے اس لوٹی سے کہا کہ میں اپنی مالکن کو بلا کر کے لاؤ، اس نے ہمارے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے، بچوں کو سامان دیا ہے. وہ اندر جاتی ہے، اپنی مالکن کو بلا کر کے لائی. سیدہ زینب نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ بھلائی کیوں کی ہے، کیا تم جانتی ہو ہمیں؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتی. کہا پھر کیوں بھلائی کی؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بیاہ کر کے یہاں آ گئی ہوں دمشق میں. اس سے پہلے میں مدینے میں جناب حضرت فاطمہ کے گھر کی غلام تھی، ان کے گھر پر نوکری کیا کرتی تھی. تو میں نے ایک روز حضرت فاطمہ سے کہا کہ بی بی میں یہاں سے جا رہی ہوں، کچھ نصیحت کر دیں. اور حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی تمہیں قیدی نظر آئے تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا. کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کون ہیں، مگر میں تو اپنی جو مالکین تھی جناب سیدہ میں ان کی بات پر عمل کر رہی ہوں. کہا کہ اچھا ان کے بچوں کو بھی دیکھا تھا؟ سیدہ زینب نے کہا کہ ہاں ان کی تو بیٹے تھے حسن اور حسین.
مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضرت حسن کو تو زہر دے کے شہید کر دیا گیا ہے، اب ان کے بیٹے حسین ہیں، ان کی بیٹی زینب ہے، جب میں آئی تھی تو بہت چھوٹے تھے، کہا کہ کیا چاہتی ہو، کہا کہ بس دعا کر دو کہ ایک بار ان کی بیٹی زینب اور ایک بار ان کے بیٹے حسین سے ملاقات ہو جائے۔ سیدہ زینب کی چیخ نکلی، کہا کہ بی بی اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا جو تیرے سامنے کڑی ہے یہ زینب ہے، جو نیزے پر سر ہے وہ حسین کا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو سب روشن تھا۔ سیدہ کا کہنا کہ قیدیوں کے ساتھ بھلائی کرنا، سیدہ کر بھلا کر منظر دیکھ رہی ہوگی۔ جو ان کے در کے غلام تھے، ان کے در کے نوکریاں کرنے والے، آج ان شہزادے شہزادیوں کی مدد کریں۔ سیدہ زینب نے جب کہا تو اس خاتون کی بھی چیخ نکلی، کہا کہ آج دعا قبول بھی ہوئی ہے تو کس حالت میں ہوئی ہے۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، جناب سیدہ پھر جرأت کے ساتھ خطبہ دیتی ہے۔ سیدہ زینب اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی گفتگو شروع کرتی ہے کہ یزید یہی انصاف ہے کہ تیری عورتیں تیری کنیزیں پردے میں رہے اور رسول اللہ کی نوازیاں اسیروں کی طرح شہر کا شہر قریہ با قریہ ننگے سر گھومتی پھرے۔ اے یزید القریب تو جان جائے گا کہ ہم پر دور تھا۔ اے یزید اس دن کا جو حاکم ہوگا وہ اللہ ہوگا، تیرے مد مقابل ہمارے جد ہوں گے، تیرے اعضا تیرے ہی خلاف گواہی دیں گے، کہ تیرے جسم کے اعضا ہماری طرف سے بول رہے ہوں گے۔ یزید تو یہ سب بھول گیا تھا کہ ہم کون ہیں۔ سیدہ زینب یزید تو چاہتا کیا تھا، تو نے امام کو کتنی بے دردی سے شہید کیا ہے، مگر سیدہ زینب نے یزیدیوں کے ناپاک منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ سوچ کر لائے تھے، زنجیروں میں جکڑ کے لائے تھے، یہ ایک عادت ہی تو ہے، یہ کیا بولے گی ہم بولیں گے، مگر جب سیدہ زینب نے بولنا شروع کیا پورے مجمع پر ایک رقت طاری ہو گئی۔ وہاں ایک یہودی بیٹھا تھا، کہا کہ یزید یہ کون ہے؟ سیدہ زینب نے کہا کہ تمہیں دیکھ ہم نبی کے نواسے کے نواسیاں ہیں، ہم نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آج کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہمارے سامنے ہوتی تو ہم اسے خدا بنا لیتے، اور تم بدبختوں جو تمام نبیوں کا سردار اللہ نے تمہیں عطا کیا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ یزید تجھ پر لعنت ہو۔ وہاں ایک خاتون موجود تھی، جب بات سنی تو کہا کہ یزید بدبخت، تجھے شرم نہیں آتی؟ ان بچیوں کو شہزادیوں کو بنا دوپٹے کے کھڑا کر رکھا ہے، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ خاتون خاموش بیٹھ جا ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت فضہ تھی، حضرت فضہ نے کہا، ان کے شہر ان کے ملک کے کچھ لوگ وہاں سپاہی موجود تھے، کہا کہ تمہاری بیوی کو ایسے کہا جا رہا ہے، تمہارے قبیلے کی عورت کے لیے یزید ایسا بول رہا، تم خاموش ہو۔ سب نے تلواریں نکالی کہ یزید حضرت فضہ کو کچھ نہیں کہے گا،
حضرت زینب کی پھر چیخ نکلی، کہا کہ فضا کے لیے تو اتنی تلواریں موجود ہیں اور مصطفیٰ کے نواز نوازیوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ سیدہ زینب دیکھا کہ خطبہ لوگوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یزید نے کہا کہ نشست پر خاص کرو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور یزید نے قید خانے میں ان سارے لوگوں کو قید کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایسا قید خانہ تھا کہ جس میں نہ دن کی خبر ہوتی تھی نہ رات کا پتہ چلتا تھا۔ ایک روز حضرت زین العابدین نے دیکھا کہ حضرت سیدہ زینب بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہی ہے، تکلیف میں ہے۔ پوچھا پھوپھی زندگی میں آپ کو میں نے بیٹھ کر نماز کے نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ بھتیجے 40 دن بیت گئے ہیں، ڈھنگ سے ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا۔ یہ یزیدی جتنا کھانا بیچتے وہ ہمارے بچوں کو بھی پورا نہیں پڑتا۔ ہمت سے کام چلا رہی تھی، اب ہمت نہیں بچی کہ میں کھڑی ہو سکوں۔ ذرا دیکھ تو صحیح، ان زنجیروں سے میرے پیروں میں زخم ہو گئے ہیں۔ سیدہ زینب رو رہی ہے، حضرت زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ادھر حضرت سکینہ حضرت زینب سے فرماتی کہ پھوپھی آج جو گفتگو کرنی ہے کر لو، شاید کل گفتگو نہ ہوگی۔ کہا کیوں سکینہ؟ کہا کہ حکومت جواب دے گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں آج دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ سیدہ زینب سینے سے ٹپٹا لیتی کہ نہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ حضرت سکینہ کہتی ہے کہ پھوپھی بڑی تکلیف میں ہوں، اسے نہ بولا جاتا ہے نہ کہا جاتا ہے کہ ظالموں نے اتنی سخت رسی میرے گلے میں باندھ رکھی ہے۔ حال یہ ہے کہ میری ہڈیوں سے گوشت چپک گیا ہے، مجھے جب دفن کیا جائے تو بھائی زین العابدین سے کہنا کہ ذرا نام مٹی میں دفن کرے، مٹی کو ذرا گیلا کر لے، اس لیے کہ میں زمین پر لیٹتی ہوں تو ہڈیوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ گفتگو کرتی نہیں، رات پیاری میں حضرت سکینہ نے اپنی آخری ساتھ کی اور قید خانے میں ہی حضرت سکینہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت سکینہ کی شہادت ہو چکی۔ ادھر یزیدیوں نے دیکھا کہ ان سب کے چہرے پیلے پڑ گئے ہیں، لوگوں کو خبر پہنچنے لگی ہے کہ نبی کے شہزادے شہزادیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ مشورہ دیا یزید نے جتنی جلدی ہو سکے مدینہ روانہ کرو، اگر یہ لوگوں میں بات عام ہو گئی، لوگ ہمارے خلاف آواز اٹھانے لگے تو جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل امام زین العابدین سے بات کریں گے۔ اب امام زین العابدین سے بات ہوئی تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ پہلی چیز یزید میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جس نے امام کو ذبح کیا وہ شخص ہمیں دے دیا جائے۔ دوسری چیز حفاظت کے ساتھ ہماری بیوی بچیوں کو مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے۔ یزید نے کہا کہ اس شخص کا تو چھوڑ دو، کس نے ذبح کیا ہے تمہیں پہنچوائے دیتا ہوں، اور کیا چاہتے ہو؟ امام نے کہا کہ جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب نے تو لگا کہ یہ بیمار ہے، یہ کیا خطبہ دیں گے، یہ کیا بول سکیں گے؟ میں نے ظلم و ستم ان پر اتنے ڈھا دیے کہ ان کی تو آواز ہی نہیں نکلے گی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، کرنے دینا خطاب۔ اب جمعے کا وقت ہوا، اب
حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوئے اور امام زین العابدین نے وہ شاندار خطبہ دیا، فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ بچو ان دنیا کی فریب کاریوں سے، کہ یہ وہ جگہ ہے جو زوال پذیر ہے، اس کے لیے بقا نہیں، اس نے گزشتہ قوموں کو فنا کر دیا، حالانکہ مال تم سے زیادہ تھے، ان کی عمریں تم سے زیادہ تھیں، مگر ان کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا، حالات پہلے کی طرح نہیں رہے تو اب تم بھی ان کے بعد دنیا سے فنا ہو جاؤ گے۔ تم کس غرضے میں ہو، تم کس سوچ میں ہو، تم سے بڑے بڑے لوگ فنا ہو گئے، تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ فرعون جیسا شخص مٹی میں مل گیا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، تو یزید تیری کیا اوقات، اے ظالم تمہاری کیا حیثیت؟ لہذا اپنی گزشتہ اور آئندہ زندگی پر غور کرو کہ اپنی نفسانی خواہشات سے فارغ ہونے کو اور عمر کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس دنیا میں نیک کام کرو، جس کا اچھا صلہ آئندہ تمہیں ملے گا، کیونکہ وہ اونچے اونچے محلوں سے بہت جلد قبروں کی طرف تم بلا لیے جاؤ گے۔ آج چاہو جتنی بڑی عمارتوں میں رہ لو، مگر تمہیں آنا تو قبر کے اندر ہی ہوگا، منو مٹی کے نیچے دب نہیں ہوگا، مگر دیکھ لو کہ ظلم سے باز آ جاؤ۔ اب انہوں نے جب خطبہ دینا شروع کیا، ان کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ علی کے شہزادے ہیں۔ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے جب خطاب لمبا کیا جائے، اپنی داستان سنائے، یزید کے کان میں کسی نے آ کر کہا کہ خطبہ ختم کرو، لوگوں کی دلوں پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ یزید نے جلدی سے مؤذن کو اشارہ کیا کہ بھئی جلدی سے تکبیر کہو اور جلدی سے اقامت کہو۔ اب امام زین العابدین خطاب کر رہے ہیں، ادھر وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے۔ حضرت زین العابدین نے کہا کہ تم یہاں مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ رہے ہو، ہم نے اور ہمارے بابا نے کربل کے میدان میں نیزے کے سر رکھنے کے بعد پھر اللہ کی آواز کو بلند کیا ہے، وہاں ہم نے نعرہ تکبیر کہا ہے، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین نے فرمایا تم یہاں گواہی دے رہے ہو، ہم کربلا کے میدان میں دیکھ کر آ رہے ہیں، ہم نے 6 ماہ کے علی اصغر نے اپنی جان کو قربان کر کے شہادت دی کہ اللہ ایک ہے۔ اور جب بات آئی اشہد ان محمد رسول اللہ کی، تو امام زین العابدین نے کہا کہ یزید بدبخت، دیکھ اقامت میں، اذانوں میں، نماز میں تیرے باپ کا نام آتا ہے یا میرے نانا کا نام آتا ہے؟ تو بچے گا کہاں سے جب جب قیامت تک ہمارے بابا کا نام روشن رہے گا؟ تو سوچتا ہے تو نے قتل کر دیا، جب جب محمد کا نام آئے گا ہماری علم، ہماری شجاعت، ہماری سخاوت، ہماری محبت کا تذکرہ ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کے گھر والے ایسے تھے۔ یزید کو بات کرتا ہے تیرے باپ کا نام کون لے گا، تیرا نام کون لے گا؟ دیکھ ہمارے بابا کا نام روشن رہے گا، دیکھ تو صحیح کہ ہمارے نانا کی اتنی بڑی عظمتیں ہیں کہ ان کا مسجدوں میں اذان ہوگا، ان کا نام لیا جائے گا۔ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خطبے کا اثر یہ لوگوں پر اتنا ہوا کہ لوگ چیخے مار کر کے رونے لگے، اور یزید نے دیکھا کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو بنا نماز پڑھے ہی وہ خیمے کے اندر بھاگ گیا۔ امام زین العابدین نے وہاں نماز ادا کری، اور اگلے دن دمشق سے یہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ اب جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا، سیدہ زینب نے کہا کہ کسی شخص کو پہلے سے بھیج دو کہ وہ مدینے میں خبر کر دے۔ جب مدینے میں خبر دی گئی کہ وہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، سارا مدینہ امڑ آیا، اور جب آیا اور جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہونے لگا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ کوئی پکارتا تھا کہ حسین کہاں ہے، کوئی پوچھتا تھا کہ علی اکبر صاحب دیکھ کہ وہ کہاں ہے۔ اب یہ جیسے جیسے سوال ہوتے تھے ان کی بیویوں کے کلیجے منہ کو آتے تھے کہ جواب کیا دیں۔ اب جب یہ قافلہ پہنچ چکا، مگر اس کے باوجود یزید کی بدبختیاں ختم نہیں ہوئی۔ اس یزید نے پھر مدینے پر حملہ کیا، اور جب مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو 3 دن تک
مسجد نبوی کے منبر و محراب کے پاس گھوڑے باندھے، کبھی وہ پیشاب کرتے، کبھی لید کرتے۔ ایک صحابی رسول فرماتے کہ یزیدی لوگ توڑ پھوڑ مچا رہے تھے، میں ڈر کے مارے مسجد نبوی کے اندر منبر کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ اب میں اس میں تھا کہ میں نماز کیسے پڑھوں گا، مجھے نماز کا وقت کیسے پتا چلے گا کہ اب ظہر کا ہے یا عصر کا ہے۔ وہ کہتے خدا کی قسم جب جب نماز کا وقت ہوتا مجھے اللہ کے رسول کے روزے سے آواز آتی، اذان کی بھی آواز آتی، اقامت کی بھی آواز آتی، میں سمجھ جاتا کہ نماز ہو رہی ہے۔ اس بدبخت نے مدینے کے اندر لوگوں سے کہا کہ 700 جلیل القدر صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو شہید کیا۔ 3 دن کے لیے اس نے کہا کہ جو چاہے کرو اپنی فوجوں سے، اور ان فوجیوں نے اتنی بچیوں کے ساتھ غلط معاملات کیے کہ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ 1000 بچیاں بنا نکاح کے حاملہ ہوئی۔ پھر اس نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا، خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسائے، خانہ کعبہ کے خلاف جلا، وہاں کے رکھے ہوئے تبرکات ختم ہوئے۔ جب یزید ادھر بیمار پڑا اور اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ جس کی دوا کسی کے پاس نہیں تھی اور یہ یزیدیوں کے پاس خبر پہنچی تو یہ خاموش ہو کے مکہ سے نکل کر کے بھاگے۔ تو یزیدی لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا۔ حسین زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ امام حسین کا نام ہمیشہ سربلند تھا، سربلند رہے گا۔ ان کی عظمتیں ہمیشہ بیان ہوتی رہے گی۔ بس ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی نسلوں میں اہل بیت کی محبت کو منتقل کر دیں، اہل بیت کی محبت ان کی کھٹی میں ملا دیں کہ اہل بیت کی محبت کے بنا نہ جنت ملے گی نہ جنت کے مالک مصطفیٰ ملیں گے۔ اگر ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی سیرت ہمارے ذہنوں میں رہے گی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اپنے عقیدے درست رکھیں، اہل بیت سے سچی محبت کا مظاہرہ کریں، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے معاملات سے، کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ دیکھو یہ اہل بیت کے غلام آ رہے ہیں، یہ صبر کی تصویر ہے، یہ شکر بھی کرتے ہیں، ان کے سجدے دیکھو کیسے ہوتے ہیں، ان کی نمازوں کا حال دیکھو، والدین کی خدمت دیکھو، ان کے معاملات دیکھو۔ جب یہ ساری چیزیں رہے گی تو ہم سچے حسینی کہلائیں گے۔ اور اگر کردار اچھا نہیں ہوا، معاملات اچھے نہیں ہوئے، گفتگو کے اندر حلاوت و چاشنی نہ ہوئی، ہم بدبختیاں کرتے رہے، لوگوں کو ستاتے رہے، تو پھر یزیدیوں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آج کے وقت میں ہمیں خطابوں سے زیادہ، کتابوں سے زیادہ اپنے کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کتاب بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہمارا کردار دیکھیں گے۔ اور اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا تو لوگ اسلام کے قریب بھی آئیں گے، ہم سے بھی محبت کریں گے، اسلام سے بھی محبت کریں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شہادت پڑھ لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔